السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم اس سیریز میں بات کر رہے ہیں دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں، جو کہ اس دین کی واحد کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اس کتاب کے باہر کا جو بھی علم ہوگا، بھلے وہ اس سے پہلے کا علم ہو جو بے شک آسمانی کتابوں میں ہی کیوں نہ دیا گیا ہو، اور اس کے بعد آنے والا جو بھی علم ہوگا، ظاہر ہے وہ انسانی کام ہوگا، انسانی تخلیق ہوگی، وہ اس کتاب کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اس کتاب کی روشنی میں اس کو پرکھا جائے گا کہ یہ دین کا صحیح علم ہے بھی کہ نہیں، اسے صحیح سمجھا گیا بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب رہتی دنیا تک کے لیے پرکھنے کا معیار ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، یعنی کہ فرقان، یعنی کہ میزان، یعنی کہ محیمن، یہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین کا صحیح علم ہے۔ اس کے باہر کی ہر بات اس کے مطابق ہوگی تو ٹھیک مانی جائے گی، علمی بات، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ جہاں تک عمل کا تعلق ہے، ہم بار بار دہرا رہے ہیں، وہ عمل بھی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملا ہے، جو انہوں نے خود ہی کر کے دکھایا 23 سالوں تک ساری کی ساری صحابہ کرام کی جماعت کو، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ تو اس دین کا علم بھی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور اس دین کا عمل بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ دونوں ہی کو پوری کی پوری صحابہ کرام کی جماعت نے اور اس کے بعد آنے والی ہر نسل نے اسی طرح منتقل کر دیا ہے اگلی نسل تک۔ قرآن کو علمی طور پر، قولی طور پر سنا کر، اور سنت کو عملی طور پہ کر کے دکھا کر منتقل کیا ہے۔ ہم اس سیریز میں الفاتحہ کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں ٹھہریں، ہم غضب کے حقدار نہ ہوں، اور ہم بھٹک کے نہ رہ جائیں کہ قرآن کو چھوڑیں، آپ کی دی ہوئی علم کو چھوڑیں، سنت میں جو اعمال ہیں ان کو چھوڑیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جائیں، اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں کہ ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے، فلاں نے ہمیں یہ بتایا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اس بڑے نام نے ہمیں یہ بتایا ہے، سراکوں پہ یہ سب ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں، قرآن بتاتا رہے گا، علم کے معاملے میں غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، عمل کے معاملے میں سنت رہنمائی کرتی رہے گی کہ کوئی غلطی تو نہیں کھا رہے ہم، کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی ہے، اس کا جواب اللہ نے ایک ایک صفحے پر، ایک ایک آیت میں دے رکھا ہے ہمیں قرآن کی۔ ظاہر ہے دعا قبول کی گئی کہ دیکھو یہ علم اور عمل ہے انعام یافتہ لوگوں کا، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے، ورنہ تم غضب کے حقدار ٹھہرو گے، اور یا تو تم بھٹک کے رہ جاؤ گے، نتیجہ پھر وہی نکلے گا، گمراہی۔ اسی لیے قرآن میں تفصیلات دی گئی ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ ہم جو آیت آج پڑھ رہے ہیں بے انتہا امپورٹنٹ، بے انتہا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے علم کی کون کون سی غلطیاں دور کی ہیں اس آیت میں، ہماری تشخیص کیسے کی ہے اس نے، اور ہمارے مرض کا علاج اس نے کیا بتایا ہے۔ آگے اب ہماری ظاہر ہے ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا علم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کان الناس امۃ واحدہ، کہ انسان تو ایک ہی امت ہوا کرتے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب، ہم نے آگے آئے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے درمیان اختلافات پیدا کر لیے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے نبی ان کے درمیان بھیجنا شروع کیے جو ان کو بشارتیں دیتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، اور ان کو خبردار بھی کرتے تھے۔ خوشخبریاں ان کو جو اچھے اعمال کریں گے، جن کا علم ٹھیک ہوگا، اور خبردار ان کو کریں گے جن کا علم ٹھیک نہیں ہے اور جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم کتابیں بھیجتے تھے، کتابیں نازل کرتے تھے، بالحق، جو کہ بالکل حق پر مبنی ہوتی تھیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے اللہ کی کتابیں دین کی کتابیں ہوتی ہیں، تو دین کے معاملوں میں جو اختلافات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہ اختلاف ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتے تھے، ہماری ہدایت ان کے پاس ہوتی تھی، پھر بھی آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی انا کی وجہ سے الگ الگ ہو جاتے تھے، اختلاف کر لیتے تھے دین کے اندر۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، لہذا اب کیونکہ اللہ نے اپنے نبی بھیجتا ہے، اللہ ان کے ساتھ کتابیں بھیجتا ہے، صحیح علم بھیجتا ہے، صحیح رہنمائی بھیجتا ہے، اب جو اس کے مانیں گے، جو اس پہ چلیں گے، وہ ظاہر سے فائدہ اٹھا لیں گے، ان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ حق پر بھی آ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ ایسا کریں گے تو ہی
ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم میں بھی داخل ہوں گے کہ جی کس کو ہدایت ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی۔ ہدایت کس کو ملنی ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہو، صحیح جگہ سے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اپنے اختلافات کو، اپنی ضد کو، اپنی انا کو پیچھے چھوڑ سکتا ہو، اپنے ہر قسم کے تعصب کو پیچھے چھوڑ سکتا ہو، بھلے وہ تعصب والدین کے نام سے کیا جائے، وہ کتابوں کے نام سے کیا جائے، وہ بڑوں کے نام سے کیا جائے، جس نام سے بھی کیا جائے، حق واضح ہو جائے تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح وابستے کی خاطر ہر تعصب کو پیچھے ہٹا لیا جائے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ اس نے بتا دیا کہ یہ لو، تم نے صراط مستقیم کی دعا مانگی ہے، قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، فیصلہ کر لو تمہیں کرنا کیا ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں۔ صراط مستقیم تو اس نے روشن کر کے دکھا دی ہے۔ 1443 سال ہو چکے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کیا کیا غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، کیا جواب موجود ہے سورہ الفاتحہ کا اس آیت میں۔ میں پوری ایک سیریز آپ کی خدمت میں حاضر کر چکا ہوں نبی اور رسول کے فرق کی، کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے بچپن سے کہ رسولوں کو کتابیں ملتی ہیں اور نبیوں کو کتابیں نہیں ملتی، یہ بنیادی فرق ہے۔ کتابیں یا اس کو آپ شریعت کہہ لیں یا اس کو آپ منہج کہہ لیں، اللہ تعالیٰ، میں نے پوری سیریز کی ہے کئی پروگراموں پہ کہ یہ فرق نہیں ہے نبی اور رسول کا۔ رسول تو اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی بن کر آتا ہے، اس دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ جنت کیا ہوتی ہے، قیامت کیا ہوتی ہے، دوزخ کیا ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں اپنے نبیوں کو کتابیں دے کر بھیجتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیص، یہ ڈفرینسیشن نہیں کی کہ نبی کتابوں کے بغیر آتے ہیں اور رسول کتابوں کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ غلط فہمی اس آیت سے دور ہو رہی ہے۔ ہم پھر بھی اپنی غلط فہمی پہ جمنا چاہتے ہیں، اسی پہ رہنا چاہتے ہیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ قرآن اس طرح اپنے علم کو واضح کرتا ہے۔ پھر یہ بتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہوتا ہے میرے نبیوں کا، مقصد کیا ہوتا ہے ان کتابوں کا، کہ دین کے معاملوں میں جو اختلافات ضد، ہٹ دھرمی اور انا کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ان کو دور کر دیں حق کے ساتھ، یہ کتابیں ان کو دور کر دیں، میرے نبی ان کو دور کر دیں۔ اب نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب قیامت تک رہنمائی کہاں سے ملے گی علم کے معاملے میں؟ اختلاف پہلے علم میں ہوتا ہے، بعد میں عمل میں آتا ہے، ذہن میں رکھیں، غلطی ہمارے علم میں پہلے آتی ہے، عمل میں بعد میں آتی ہے۔ تو یہ علم کی غلطی، ہمارے عقائد کی غلطی، ہمارے ایمان کی غلطیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو سنیں گے آج کل کہیں گے کہ جی یہ بھی گوارا کر لو، وہ بھی گوارا کر لو، امت میں اختلاف نہ ہو۔ اگر یہ باتیں گوارا کر کے امت میں اتحاد ہو جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جناب، اللہ تعالیٰ نے جو ڈائگنوسس بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آپ کو تشخیص بتا کر علاج بتایا ہے، اس علاج کے علاوہ کچھ کام ہونے والا نہیں ہے، کوئی چیز اثر پذیر نہیں ہوگی۔ آپ اپنی سوچ لڑا لیں کہ ہم اپنے پیدا کیے ہوئے علم پہ جمع ہو کر اتفاق کر لیں گے، اپنے بنائے ہوئے عمل پہ جمع ہو کے اتفاق کر لیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس سے صرف اختلاف ہوگا، اس سے ضد بڑھے گی، اس سے انا بڑھے گی، اس سے دین ٹکڑوں میں بٹتا چلا جائے گا، بٹ ہی چکا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اتفاق پیدا کرنا ہے تو میرے نبیوں کے دین پر آ جاؤ، میرے آخری نبی نے تمہیں علم دے دیا ہے، وہ قرآن میں ہے، اپنے علم کو اس کے مطابق کر لو۔ ہر دین کا معاملہ ہوگا، اس کا جواب قرآن میں ہوگا۔ دین کا جو بھی علمی معاملہ ہوگا اس کا جواب قرآن میں ہوگا۔ جو دین کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، ظاہر اس کا جواب آپ کو قرآن سے نہیں ملے گا۔ قرآن باقی معاملات کے جواب دینے نہیں آیا۔ یہ بنیاد ٹھیک ہو جائے گی، باقی بچیں گے ایپلیکیبل معاملات، اطلاقی معاملات یا فروعی معاملات، ان میں تو ویسے بھی فرق ہو جائے نہ ہو جائے، آپ ایک کی مانیں 100 کی مانیں، اس سے نہ آپ کے ایمان پہ فرق پڑتا ہے نہ اسلام پہ فرق پڑتا ہے۔ تو جب تک ہم اس آیت کو سمجھیں گے نہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 213، ہماری بیماری، اس کی تشخیص، اس کا علاج، سورہ الفاتحہ کا جواب، اس قرآن پر آئیے، اس کو سمجھیے، اس میں غلطی ہو جائے گی، سیکھنے کے پوری زندگی پڑھیے، اس پر جمع ہوتے جائیں گے، اس کو میزان مانیں گے، اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، اس کو فرقان مانیں گے، اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، اس کو مہیمن نگران مانیں گے، اللہ نے قرار دیا ہے، یہ فیصلے کرے گی دین کے اختلافی معاملات میں، اس پر جمع ہوں گے تو ہماری بھلائی ہے، اس پر جمع ہوں گے تو ہماری فلاح ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ یہ بات سمجھیں، یہ ہے قرآن کا صحیح مقصد، اس پر عمل کرنا ہوگا کہ آپ قرآن کو مانیں حجت، آپ قرآن کو مانیں کہ ہمارے علم کی سپریم اتھارٹی اس دنیا میں اب ہوگی، اللہ نے قرار دیا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑ کر ہمارے درمیان گئے ہیں،
اسی میں ہماری فلاح ہوگی، اسی میں ہماری بچت ہوگی، اسی سے اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی ضد کو پیچھے ہٹائیں، تعصبات کو پیچھے ہٹائیں، قرآن پر جمع ہوں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، فرقان کو فرقان بنائیں، باہر کے علم کو اس کے اوپر حاوی نہ کریں۔ وہ ہماری سوچ ہو تو بھی، ہمارے والدین کا کہا ہو تو بھی، ہمارے بڑوں کا کہا ہو تو بھی، انہوں نے تو کوشش کر لی، انہوں نے سمجھا دیا، لیکن بینچ مارک پیرامیٹر تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ دیکھیں جی انسانی کام ہے، اس لیے تو اس سے وابستگی ضروری ہے کہ دیکھیں ہم صحیح بات سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ آپ روایت کہہ کر قرآن کے اوپر کچھ لائیں، آپ حدیث کہہ کے قرآن کے اوپر کچھ لائیں، آپ اپنے علماء کہہ کے قرآن کے اوپر کچھ لائیں، آپ اپنے والدین کہہ کے قرآن کے اوپر کچھ لائیں، قرآن کے اوپر کچھ نہیں چل سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہاری خواہشات ہیں، ہمارا حق سامنے آنے کے باوجود تم اس سے باہر کے حق مانتے ہو۔ اگر وہ اس کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر۔ ہمارے والدین نے جو ہمیں سکھایا قرآن کے مطابق ہے، سر آنکھوں پر۔ ہمیں یہی امید ہے، یہی گمان ہے، وہ یہی کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو سکھایا ہے سر آنکھوں پر، جو دوسری کتابوں میں لکھا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر نہیں ہے تو قرآن فیصلہ کرے گا۔ حدیث کی سارے لوازمات پورے کرنے کے بعد وہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں، قرآن فیصلہ کرے گا۔ روایت کے بارے میں قرآن فیصلہ کرے گا، بڑوں کے سکھائے کے بارے میں قرآن فیصلہ کرے گا۔ والدین جو ظاہر ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ ان کا ہے، ہماری دنیا کے ہماری زندگی میں ان کی ہر بات مانی جائے گی، اللہ کی بات کے خلاف ہوگی تو ان کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ قرآن فیصلہ کر کے بتائے گا وہ کیا بتا رہے ہیں، ان کا علم ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اور سب سر آنکھوں پہ، سب ہمیں اپنے طور پہ ٹھیک بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جواب دہی ہمیں کرنی ہے، اکیلے اللہ کے حضور میں ہمیں حاضر ہونا پڑے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ پھر پوچھا جائے گا قرآن موجود تھا تمہارے پاس تو تم نے قرآن سے رجوع نہیں کیا، تم صرف سنی سنائی کے پیچھے چلے، تم نے خواہشات کو ہی اپنا معبود بنایا، خواہشات کو اپنا دین بنایا، اسی کو سمجھتے ہوئے آ گئے۔ غلطی ہوگی، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر بات سمجھ میں آنے کے باوجود جان بوجھ کے ہم سے یہ ہو گیا تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے جو انسان سرزد کرتا ہے اپنے ساتھ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں جرم سے بچیں، ہم قرآن سے وہ وابستگی اختیار کریں جو کرنی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔